بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعا کی ہو؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں، دل پوری طرح امید سے بھرا ہو، لیکن بہت دن بیت گئے، مہینے گزر گئے اور آپ کی دعا ویسی پوری ہوتی نظر نہیں آئی جیسی آپ نے چاہی تھی۔ کیا کبھی آپ کے دل میں یہ سوال آیا کہ یا اللہ، میں تو تجھ سے بار بار مانگ رہا ہوں، پھر میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ میرے عزیزوں، اگر آپ کے دل میں بھی کبھی یہ سوال آیا تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم جانیں گے کہ دعا دیر سے قبول کیوں ہوتی ہے اور قرآن اور صحیح حدیث ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا ہمیشہ سنتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اور یہ ثابت ہوتی ہے سورہ البقرہ میں، قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں یہ لکھی گئی ہے۔ ذرا سوچئے، جب پوری کائنات کا مالک خود فرما رہا ہے کہ میں قریب ہوں اور دعا کا جواب دیتا ہوں، تو پھر ہماری دعا میں دیر کیوں ہوتی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہیں؟ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعا سنی ہی نہیں گئی؟ یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایسی حکمت ہے جسے ہم نہیں سمجھ پاتے؟ میرے عزیزوں، یہ وہی جگہ ہے جہاں بہت سے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ وہ کچھ دنوں تک دعا تو کرتے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ دھیرے دھیرے ان کا دل بھی ٹوٹنے لگتا ہے، ان کی امیدیں بھی کم ہونے لگتی ہیں، اور کچھ لوگ تو دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کیا یہی ایک مومن کا طریقہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ جلد بازی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہے کہ میں نے بہت دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، پھر وہ مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم اس بات کا ثبوت ہے۔ سوچئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم اللہ سے دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کے فیصلے کا انتظار کرنے کا صبر نہیں رکھتے۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیے کہ دعا ایک عبادت ہے۔ دعا کیول اپنی ضرورت مانگنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ پر بھروسے کا اظہار بھی ہے۔ کبھی کبھی اللہ اسی وقت دے دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، کبھی کچھ سمے بعد دیتا ہے، اور کبھی اپنی حکمت سے اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ ایک مومن کا کام یہ طے کرنا نہیں کہ دعا کب قبول ہوگی، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ یقین کے ساتھ دعا کرتے رہے۔ میرے عزیزوں، آج کی ویڈیو میں ہم ان وجہوں کو بھی سمجھیں گے جن کے کارن دعا کی قبولیت میں دیر ہو سکتی ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ کون سے ایسے عمل ہیں جو دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو اپنی اس دعا کا جواب مل جائے جس کا انتظار آپ برسوں سے کر رہے ہیں۔ آئیے ہم پہلی وجہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دعا کی قبولیت میں دیر کیوں کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ ہر دعا سنتا ہے تو پھر کبھی کبھی اس کی قبولیت میں دیر کیوں ہوتی ہے؟ اس کا پہلا جواب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالی ہر فیصلہ اس کی مکمل حکمت پر آدھارت ہوتا ہے۔ ہم انسان صرف آج کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہمارا اتیت بھی جانتا ہے، ہمارے بیتے ہوئے کل کو بھی جانتا ہے، ہمارا آج بھی جانتا ہے اور ہمارا آنے والا کل بھی جانتا ہے۔ کئی بار جس چیز کو ہم اپنے لیے بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ چیز ہمارے لیے بہت ہی نقصان دائق ہوتی ہے،
اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ البقرہ میں یہ لکھی گئی ہے۔ ذرا اس آیت پر غور کیجیے۔ اگر آج آپ کی کوئی دعا پوری نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچا رہا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ چیز ابھی مل جاتی تو آپ کے ایمان، آپ کے گھر یا آپ کی آخرت کے لیے نقصان کا کارن بنتی ہے۔ ایک سچا مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، چاہے ہم اس کی حکمت ترنت سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں۔ پیارے ناظرین، اب بڑھتے ہیں ہم پہلی وجہ کی طرف۔ پہلی وجہ ہے اللہ بہتر سمجھ جانتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا آج ہی قبول ہو جائے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کون سا سمے ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ کبھی انسان جلد بازی کرتا ہے جبکہ اللہ اسے اس وقت دینا چاہتا ہے جب وہ نعمت اس کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اس لیے دعا میں دیر ہمیشہ انکار نہیں ہوتی، کئی بار وہ صرف بہتر سمے کا انتظار ہوتی ہے۔ دوسری وجہ ہے اللہ بندے کے صبر کو پسند کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، جب ایک مومن مشکل حالات میں بھی اپنے رب سے دعا کرتا رہتا ہے، اپنی دعاؤں کو جاری رکھتا ہے، ہار نہیں مانتا، امید نہیں چھوڑتا، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر دعا پہلی ہی بار میں پوری ہو جائے تو شاید صبر کی وہ عبادت ہی نہ ہو جو اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے۔ کئی بار دعا میں دیر اس لیے ہوتی ہے تاکہ بندہ اپنے رب کے اور قریب ہو جائے۔ وہ راتوں میں اٹھے، وہ اپنے آنسوؤں کو بہائے اور وہ توبہ کرے، وہ خدا کا ذکر کرے اور اس کا رشتہ اپنے رب سے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے۔ یاد رکھیے، اللہ کو آپ کا جھکنا، آپ کا رونا اور آپ کا اس کے سامنے ہاتھ اٹھانا بے حد پسند ہے۔ تیسری وجہ ہے ہر دعا کا بدلہ اسی دنیا میں ملنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس میں گناہ یا رشتے توڑنے کی بات نہیں ہوتی تو اللہ 3 میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے۔ یا اس کی دعا اسی دنیا میں قبول کر دیتا ہے، یا اس کے بدلے کوئی آنے والی مصیبت ٹال دیتا ہے، یا اس دعا کا ثواب اس کی آخرت کے لیے جمع کر دیتا ہے۔ یہ صحیح حدیث میں آیا ہے، جسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور کئی ودوانوں نے اسے حسن درجے کا مانا ہے۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو انہوں نے کہا، تو پھر ہم تو بہت زیادہ دعا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے کہ جس دعا کو آپ آج ادھوری سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے کوئی بڑی مصیبت آپ سے ٹل گئی ہو، یا اللہ نے اس کے بدلے آخرت میں ایسا انعام رکھا ہو آپ کے لیے جسے دیکھ کر انسان چاہے کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا پوری ہی نہ ہوئی ہو۔ اس لیے ایک مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اس کی ہر پکار سن رہا ہے اور اس کا کوئی بھی آنسو، کوئی بھی دعا اور کوئی بھی امید اللہ کے یہاں بیکار نہیں جاتی۔ اب آگے ہم جانیں گے کہ ایسی کون سی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے انسان کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ آ سکتی ہے اور ان سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، اب تک ہم نے جانا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کی وجہ سے دعا کی قبولیت میں دیر کرتا ہے، لیکن اب ایک بہت اہم سوال سامنے آتا ہے
کہ کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری اپنی کچھ غلطیاں دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں؟ جواب ہے ہاں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس کے بھی کچھ ادب اور شرطیں ہیں۔ جب انسان ان کا خیال رکھتا ہے تو وہ اپنے رب کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ پہلی بات ہے کہ حلال روزی کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ دھول سے بھرا ہوا تھا، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہہ رہا تھا، اے میرے رب، اے میرے رب۔ لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا کپڑا حرام اور اس کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے کبھی گناہ کیا اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ یہ حدیث ہمیں حلال کمائی کی اہمیت سمجھاتی ہے اور حرام سے بچنے کی تاکید کرتی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم حلال کمائی نہیں کھاتے، حرام کی کمائی سے کھاتے ہیں، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، تو ہماری دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں زیادہ سے زیادہ قبول ہوں تو ہمیں اپنی کمائی، اپنے کھانے پینے اور اپنے لین دین کو بھی شریعت کے مطابق رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات ہے گناہوں پر اڑے رہنا، یعنی کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کو نہ ہونے کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر اڑے رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم سب انسان ہیں اور ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک مومن اور گناہ پر اڑے رہنے والے انسان میں فرق ہوتا ہے۔ مومن سے گناہ ہو جائے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں گناہ بڑھ گئے ہیں تو ہمیں مایوس ہونے کی نہیں بلکہ سچے دل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہی توبہ ہماری زندگی بدل دے۔ تیسری بات ہے جلد بازی۔ کئی لوگ کچھ دن دعا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں نے اتنی دعا کی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ یہی وہ جلد بازی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دعا کرنے والا انسان کسان کی طرح ہونا چاہیے۔ کسان بیج بونے کے اگلے دن فصل کاٹنے کی نہیں سوچتا، وہ پانی دیتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور پھر اللہ کے حکم سے فصل تیار ہوتی ہے۔ اس طرح دعا بھی ہے۔ آپ کا کام دعا کرنا ہے اور قبول کرنے کا وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چوتھی بات ہے یقین کے ساتھ دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا کرو اور قبولیت کا یقین رکھو، یعنی دعا کرتے سمے دل میں امید ہو کہ اللہ سن رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کے لیے کوئی سمے طے کریں، بلکہ یہ کہ ہم اس کے وعدے پر بھروسہ رکھیں اور اس سے اچھی امید رکھیں۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیے کہ کبھی کبھی ہماری دعا کی سب سے بڑی رکاوٹ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ ہماری اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ جیسے ہی بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، حلال کو اپناتا ہے اور صبر کے ساتھ دعا کرتا رہتا ہے، تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب ذرا اپنے دل سے ایک سوال پوچھیے، کیا میں صرف دعا مانگ رہا ہوں یا دعا کے ساتھ اپنی زندگی کو بھی اللہ کی پسند کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہوں؟ اگر آج ہم یہ بدلاؤ کر لیں تو امید ہے کہ ہماری زندگی بھی بدل جائے گی۔ میرے عزیزوں، اگر آپ نے اس پوری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دھیان سے سنا ہے تو اب تک آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ دعا میں دیر ہونا دعا کے رد ہو جانے کی نشانی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کا دل کسی ایسی دعا کے لیے تڑپ رہا ہو، جیسے کہ کوئی بیماری ہو، آپ کے ہاں روزی کی پریشانی ہو، آپ کو اولاد کی چنتا ہو اور گھر کی مشکلیں ہوں،
یا کوئی ایسا درد ہو جو صرف آپ اور آپ کا رب جانتا ہو۔ یاد رکھیے، اگر اللہ نے آپ کو اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی ہے تو یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا کی قبولیت کے کچھ اہم عمل۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر دعا شروع کریں۔ یعنی کہ دعا کی قبولیت کے اچھے عملوں میں سے اچھا پہلا عمل یہ ہے کہ اللہ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر اپنی دعا کی شروعات کریں۔ کئی حدیثوں میں دعا کے ادب کا ذکر ملتا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی علم کی دی گئی ہے۔ دوسری بات ہے پورے یقین اور امید کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ سے اچھی امید رکھنا ایک مومن کی پہچان ہے۔ تیسری بات ہے بار بار دعا کرتے رہیں۔ اگر آج دعا پوری نہیں ہوئی تو کل پھر مانگیے، کل نہیں ہوئی تو پرسوں پھر مانگیے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی لگاتار کی جانے والی التجا کو بے حد پسند کرتا ہے۔ چوتھی بات ہے توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے، کیونکہ جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو وہ اپنے رب کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ پانچویں بات ہے حلال روزی کمانے کی کوشش کریں اور لوگوں کے حق ادا کریں۔ یہ بھی دعا کی برکت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پیارے ناظرین، اب آخر میں ایک ضروری بات ہے کہ کبھی بھی اپنی دعا کی قبولیت کا سمے خود طے مت کیجیے۔ یہ مت کہیے کہ یا اللہ اگر ایک ہفتے میں میری دعا پوری نہیں ہوئی تو میں دعا چھوڑ دوں گا۔ نہیں، ایک مومن کا کام مانگنا ہے اور اللہ کا کام اپنی حکمت کے مطابق دینا ہے۔ امید کبھی مت چھوڑیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نراش نہ ہونا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے انسان سے کتنی بھی غلطیاں ہوئی ہوں، اسے اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس دعا کے لیے آپ آج رو رہے ہیں اسی کا جواب اللہ نے آپ کے لیے سب سے بہتر سمے پر لکھ رکھا ہو سکتا ہے آج جو آپ کو دیر لگ رہی ہے وہی کل آپ کی سب سے بڑی رحمت ثابت ہو۔ میرے عزیزوں، جب بھی آپ کی دعا دیر سے قبول ہو تو یہ مت سوچئے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، بلکہ یہ سوچئے کہ میرا رب میرے لیے سب سے بہتر فیصلہ کر رہا ہے۔ اپنے رب سے جڑے رہیے، نماز کی پابندی کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، حلال کمائی اپنائیے، گناہوں سے توبہ کیجیے اور دعا کا دامن کبھی نہ چھوڑیے۔ اور یقین رکھیے کہ جس رب نے آپ کو دعا کرنے کی توفیق دی ہے وہ آپ کی ہر آہ، ہر آنسو اور ہر پکار کو جانتا ہے، اور جب وہ دے گا تو اپنی رحمت، اپنی حکمت اور اپنے بہتر فیصلے کے ساتھ دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان فائدہ مند لگا ہو تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے، تاکہ اللہ کی اجازت سے یہ کسی مایوس دل کے لیے امید کا ذریعہ بن سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ایسی ہی روحانی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔